غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ حضور ہماری قوم جو ہے یہ تو ہمارا ظاہر دیکھتی ہے، وہی اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضیہ میں کیا فرمایا، بڑی پیاری بات کہی ہے، علماء کو نصیحت کرتے کہتے ہیں اے علماء کی جماعت، تم مکروہ سے پرہیز کرو، کہ تم مکروہ کرو گے تو قوم ناجائز کریں گی۔ اے علماء کی جماعت، تم ناجائز سے بھی بچو، کہ تم ناجائز کرو گے قوم حرام میں مبتلا ہوگی۔ اے علماء کی جماعت، تم حرام سے بچو گے، تم حرام کرو گے قوم کفر کر دے گی۔ بدکام علماء سے ایک قدم آگے رہتی ہے، یہ مزاج رہتا ہے قوم کا بھائی۔ اس لیے ہمارے ائمہ جو گزرے ہم ان کو امام کیوں بولتے بھائی؟ وہ چاہے مباح تو چھوڑیے، مکروہات اور مکروہ تنسی سے بھی بچتے تھے، ایسے بھی جو بچتے تھے جو مباح ہے، تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تھے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ کپڑے پہ اگر ناپاکی لگ جائے، پاخانہ پیشاب کچھ بھی چیز لگ جائے ناپاک چیز، اگر وہ ایریے میں مقدار میں ایک سکے سے کم ہے تو اس کپڑے پہ نماز جائز ہے۔ مثلا پاخانہ لگ گیا لیکن اس کی جو گولائی ہے وہ کتنی، ایک سکے سے کم ہے، سکے کے برابر ہے تو اب نماز نہیں ہوگی وہ کپڑا جب تک پاک نہ ہو، لیکن اگر وہ سکے سے کم ہے تو وہ کپڑے پہ نماز ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے امام اعظم کا فتویٰ ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ دریا دجلہ پہ بیٹھ کے امام اعظم اپنے جھبے کو رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہیں، سفید جھبا پہنے ہوئے اس کو رگڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا آخر کیا ایسا دھوئے اتنی مبالغے کے ساتھ اتنا رگڑ، چلو دیکھنا چاہیے۔ پہنچا تو کیا دیکھتا، بڑا تعجب ہوا، کیچڑ کی ایک باریک سی چھیٹ پڑ گئی تھی اس کو جھبے، کیچڑ کی، وہ بھی کوئی پخانا نجاست گوبر نہیں تھا، کیچڑ کی ایک باریک سی چھیٹ، اور اس کو کھورچ کھورچ کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ابو حنیفہ کتنے تعجب کی بات ہے، آپ ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک سکے سے اگر وہ کم ہو تو کپڑا پاک مانا جائے گا، اور اتنی سی باریک چھیٹ کو آپ دھوتے بیٹھے۔ امام اعظم فرماتے ہیں شخص وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ وہ فتویٰ میں نے عوام کے لیے دیا ہے، میرے ضمیر اس کو بھی قبول نہیں کر رہا۔ کسی نے ان کے علاقے میں ایک پڑوسی کی بکری چوری ہو گئی صاحب، اچھا شور ہوا صاحب، بکری چوری ہو گئی، بکری چوری ہو گئی۔ اب چوری کس کی ہوئی ہے؟ پڑوسی کی۔ آپ نے قصاب کو بلایا، ایک قصاب کو، کہا یہ بتاؤ کہ اگر ایک بکری کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو صرف رسی سے باندھ کے ہم رکھے، کیونکہ بکرے اتنے زیادہ دن رکھے نہیں جاتے، سال دو سال ہوئے کاٹ دیتے لوگ، لیکن اگر ایک ایسی بکری جس کو ذبح ہی نہ کیا جائے، رکھ دیا جائے، تو زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک ایک بکری زندہ رہ سکتی ہے؟ اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کہا تو زیادہ زیادہ 7 سال تک وہ جی سکتی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا قسم خدا کی اب 7 سال تک میں بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں قصاب سے، جس قصاب سے خریدوں وہی چوری کی بکری کا گوشت آ جائے۔ شریعت تو کہتی جائز ہے، ان کے لیے کون سا حرام ہو گیا بھائی؟ شریعت کا فتویٰ تو یہی ہے نا، ایک شخص نے چوری کی اور قصاب کو بیچ دیا، مجھے معلوم ہے کہ اسے چوری کی بیچی، نہ قصاب مجھے بتانے والا کہ بھائی چوری، لے کر بھی نہیں بولے گا کہ میں نے چوری کی بیچی کاٹیے کر کے، میرے لیے تو شریعت نے جائز قرار دیا، لیکن امام اعظم کا تقویٰ۔ اور میں نے جب وہ ایک واقعہ پڑھا تھا میں اتنی دیر روتا رہا تھا۔ اکثر ایسے واقعات اگر آپ رات کی تنہائی میں پڑھو نا تو رونا آتا ہے کہ یار ہمارے امام کیا تھے اور ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی بڑی گھمنڈ کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ میں نے وہ واقعہ پڑھا، میں نے کہا تقوی کی انتہا، اس سے بڑا تقوی والا واقعہ مجھے تاریخ میں آج تک نہیں ملا بھائی۔ ہزاروں کتابیں، میری 6000 کتابیں الحمدللہ میری لائبریری میں، اور میں نے حدیث سے زیادہ بزرگوں کی کتابیں پڑھائی پہلے، لیکن مجھے اس سے زیادہ تقوی والا واقعہ ہی نہیں دکھا آج تک۔ میں حیران ہوں کہ یار تقوی کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ اور واقعہ کیا ہے آپ سنو گے تو تعجب کرو گے۔ امام محمد ابن حنبل کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا ابو عاصم، امام عاصم، عالم تھے بہت بڑے۔ تو ان کے علم کا چرچا ہوا تو بادشاہ وقت نے بلایا حضرت عاصم کو، اور امام عاصم کہتا ہے کہ عاصم میں نے سنا ہے تم بہت بڑے عالم ہو، بڑا علم دیا ہے، میں چاہتا ہوں تم میری حکومت چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لو۔ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے آپ کی زبان میں سمجھاؤں؟ سپریم کورٹ کا جج، اور سپریم کورٹ کی جج کی بینچ کا بھی ہیڈ، مطلب یعنی صرف اب بادشاہ کے نیچے اسی کا ہوتا ہے، بادشاہ کے نیچے
اب بہت سے معاملوں میں چیف جسٹس وہ ہوتا تھا اس وقت، اس کو عربی میں بولا جاتا تھا قاضی القضا، کہ اگر سزائے موت سے ہے تو جب تک یہ قاضی القضا دستخط نہیں کریں گا تو بادشاہ بھی سزا نہیں دے سکتا. پہلے بادشاہ پوچھیں گا کیا سزا ہے، کیا حکم ہے، بیان کیجیے. وہ عہدہ ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں تھا صاحب. اپنے گھر آئے اور بڑی خوشی خوشی اپنے والد امام احمد ابن حنبل سے کہتے ہیں کہ ابو جان بڑی خوشی کی بات ہے کہ بادشاہ نے مجھے وہ عہدہ دیا جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ زندگیاں کھپا دیتے ہیں، سفارشیاں کرواتے ہیں لیکن وہ عہدے نہیں ملتے. بادشاہ نے مجھے خود بولا کہ وہ عہدے کی فرمائش کی ہے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ وہ عہدے کو ٹھکرا دے، بادشاہ کا عہدہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو وہ مال تجھے دے گا وہ لوگوں کو وہ ظلم اور جبر سے حاصل کرتا ہے، لوگوں پہ جبری ٹیکس لگاتا ہے، اور وہ جو جبری ٹیکس ہوتا ہے اس سے جو رقم بادشاہ کے پاس جمع ہوتی ہے اسی سے وہ تجھے تنخواہ دے گا. ہمارے کیا وہ تنخواہ کھائے، حالانکہ شریعت کہتی ہو جائے گی ہے نا، شریعت میں تو کوئی حرام نہیں ہے. اس کا گناہ کس کے ساتھ ہے؟ بادشاہ کی. مثال کے طور پہ اگر میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں تو اب جس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں وہ گورنمنٹ کتنی کرپٹ ہے اس سے میرے گناہ کا کیا تعلق؟ میں تو نوکری کر رہا ہوں نا، میں اپنے محنتانے کی رقم لے رہا ہوں. لیکن امام احمد بن حنبل کا تقویٰ نہیں کیا، کہتے وہ نوکری چھوڑ دے. ابو جان میں تو نوکری نہیں چھوڑ سکتا ہے. تو کہا پھر تجھے دو چیزوں میں سے ایک چیز چھوڑنا پڑے گا، یا تو اپنے باپ کو اختیار کر اور نوکری چھوڑ. نوکری کو اختیار کرتا ہے تو باپ کو چھوڑ دے. امام عاصم نے کہا آپ کو چھوڑتا ہوں، نوکری نہیں چھوڑتا. کہا میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. کہا مجھے اب آپ کی ضرورت بھی نہیں. غصے میں نکل گئے صاحب امام عاصم، بادشاہ کے پاس پہنچے. کہا کہ بادشاہ میں نوکری تو کروں، تیری چیف جسٹس بننے کے لیے تیار ہوں، قاضی القضا، لیکن میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، رہنے کے لیے چھت نہیں. کہا فکر مت کیجیے، جب میں آپ کو اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہوں تو رہنے کا بھی انتظام کروں گا. تو کہا کہ جب تک آپ کا ایک نیا محل تعمیر نہ ہو جائے آپ میرے محل میں رہیے. اور امام احمد ابن حنبل کے گھر سے ہی کچھ دور پر بادشاہ نے ان کا محل تعمیر کروایا. محل تعمیر ہوتا رہا، 1 سال لگ گئے محل کو بننے، 1 سال بادشاہ کے آئے. اس بیچ نہ امام عاصم احمد ابن حنبل سے ملے نہ وہ اپنے بیٹے سے ملے، کوئی تعلق ہی نہیں باپ بیٹوں میں. میں تیار ہو گیا اپنے محل میں آ کے رہ گئے. امام احمد ابن حنبل کبھی محل میں قدم بھی نہیں رکھے. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امام احمد ابن حنبل کا غلام کھانا پکانے کے لیے بیٹھا تو روٹی بنا رہا تھا. روٹی کے آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے. کتنا نمک ڈالتے ہیں آٹے میں؟ وہ کبھی دیکھا گھر کی عورتوں کو بناتے ہوئے؟ چٹکی بھر، مطلب اس سے زیادہ تو چاول میں ڈالے جاتے ہیں، آٹے میں تو بس چٹکی بھر ڈالے جاتے ہیں. ایک چٹکی بھر. اتفاق سے نمک تھا ہی نہیں گھر میں، پورا ڈبہ خالی تھا نمک کا. سوچنے لگا آقا گھر میں نہیں ہے، احمد ابن حنبل گھر پہ نہیں، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آقا نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کیا کروں پریشان ہوا. دماغ میں آیا چلو کچھ دور پہ تو محل ہے امام عاصم کا، آخر کیا ہوا بیٹی تو ہے امام احمد ابن حنبل کی، ان کے گھر سے نمک ادھار لے کر آتا ہوں. پہنچا گھر پہ تو حضرت امام عاصم کی جو تھی کنیز سے ملاقات ہوئی. کہا کنیز تو مجھے پہچانتی ہے؟ کہا جانتی ہوں، شاید تو میرے آقا کا جو باپ ہے احمد ابن حنبل تو انہی کا غلام ہے. کہا میں انہی کا غلام ہوں. کہا بول کیا کام ہے تجھے؟ کہا گھر میں آقا نہیں ہے، روٹی بنانی ہے، نمک ختم ہو گیا، اگر تو مٹھی بھر نمک ادھار دے دے تو بڑا کرم ہوں گا، میرے آقا آئیں گے میں نمک بازار سے لے کے وہ مٹھی بھر نمک تجھے لوٹا دوں. حضرت نے کہا مٹھی بھر نمک کی کیا اوقات ہے، میرا آقا تو قاضی القضا ہے، کروڑوں اور اربوں کی جائیداد میں کھیلتا ہے، جاؤ ویسی نمک لے کے لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے لوٹانے کی. اس نے نمک اچھا خاصا کاغذ وغیرہ میں باندھ کے کو دے دیا. آیا روٹی تیار کی، روٹی تیار ہو گئی، احمد ابن حنبل کے سامنے روٹی رکھ دی. امام احمد ابن حنبل نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور جیسی منہ کے قریب لایا اور رکھ دیا اور فرمایا کہ اس میں غیر کے نمک کی بو آ رہی. ہم دن رات حرام کھا رہے، ہم کو احساس نہیں ہو رہا. وہ تقوی کی ناک کیسی ہوں گی، نمک کی بو محسوس ہوتی ہے؟ نمک سن کو تو بو نہ آئے، اور روٹی میں جو چٹکی بھر نمک ڈالا ہے ان کی بصارت کا عالم دیکھو. کہا اس میں غیر کے نمک کی بو آ رہی ہے، اس میں احمد ابن حنبل کے گھر کا نمک نہیں ہے، بتا نمک کہاں سے لایا ہے؟ وہ غلام رونے لگا. کہا آقا میں نے بتایا نہیں، آپ کے بیٹے عاصم کے محل کا ہے، آپ نے پلیٹ سرکا دی. کہا اب یہ روٹی کھانا میرے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ اس میں عاصم کے مال کا نمک ڈالا ہوا ہے، اب میں نہیں کھاؤں گا. مگر دیکھ خدا کا رزق ہے، اس کو پھینکنا مت، کہ رزق کی بے حرمتی ہے، کسی مسکین کو دے دینا ہی ہے. مگر خبردار تجھے وصیت کرتا ہوں جب تو کسی غریب کو روٹی دے تو اس کو بتا دینا
کہ آٹا تو احمد ابن حنبل کا ہے اور نمک اس میں عاصم کے گھر کا ہے, وہ قبول کرے تو دینا ورنہ مت دینا, تو واضح کر دینا پہلے. غلام نے کہا ٹھیک ہے. آتا روٹی رکھ دی صاحب, اتفاق سے کوئی مانگنے والا سائل ہی نہیں آیا, اور روٹی کڑک ہو کے سوکھ گئی. سوکھنے کے بعد اس میں پھپھوند لگ گئی. اب پھپھوند سے وہ کمرے میں ایک بو محسوس ہوتی تھی ہلکی ہلکی. جب روٹی میں پھپھوند لگ جائے نا, ایک ہلکی سی کچن کی ایک مطلب نمی ٹائپ کی بو محسوس ہوتی. احمد ابن حنبل آیا, کہا یہ گھر میں بو کیسے آتی ہے؟ آقا وہ روٹی تو اب کسی کام کی نہیں رہی, اگر آپ کہیں تو میں کسی گائے یا جانور کو ڈال دوں. کہا کمبخت جانور کو کیوں کھلائے گا؟ کیا تو جانور کو بتا پائے گا کہ اس میں آٹا احمد ابن حنبل کا ہے اور نمک قاسم کے گھر کا ہے؟ تو جانور کو یہ روٹی, جانور کو نہ کھلا, رہنے دے, میں اس کا فیصلہ بعد میں کرتا ہوں. کام میں مصروف ہو گئے. اب غلام نے دیکھا ایک دن کیا کرنا, جانور کو بھی نہیں دے سکتے, کوئی آیا بھی نہیں, اب تو انسان کے کھانے لائق بھی نہیں. اس نے اٹھائی روٹی اور دریا دجلہ میں لے جا کے پھینک دیا, دجلہ کے اندر ڈال دیا پانی. وہاں احمد ابن حنبل گھر میں آیا تو وہ بو محسوس نہیں ہوئی ان کو. کہا وہ جو بو آتی تھی وہ بو نہیں آ رہی ہے, کیا کیا روٹی کا؟ آقا میں نے تو دریا دجلہ میں ڈال دیا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا بدبخت کیا کر دیا تم نے؟ اگر تو مجھے بیان پہلے بتا دیتا تو میں تجھے یہ حکم دیتا کہ زمین میں گڑھا کھود اور اس کو دفن کر دے. دجلہ میں تو نے ڈال دیا, قسم وعدہ اب دریا دجلہ کی مچھلیاں کھانا مجھ پہ حرام ہے, اور پوری زندگی پھر مچھلی نہیں کھائی کرتی. اتنا بڑا تقوی کا کوئی معیار دیکھا آپ نے؟ اور ہم آبی کے بیٹھ کے گھر کھا رہے ہیں, گستاخ رسول غدار رسول کے گھر کھا رہے ہیں. کیا ایمان ہے ہمارا یار, جنت اتنی سستی تھوڑی ہے بھائی. اقبال نے کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے, لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار نے 2 جملوں میں بتا دیے کیا ہے. حضور فرماتے ہیں جنت تک جو سڑک جاتی ہے وہ جھاڑیوں سے, پرفتن راستوں سے, خوفناک راستوں سے ہو کے جنت تک وہ راستہ جاتا ہے. خوفناک راہیں. جنت تک کا راستہ کیسا ہے؟ اوبڑ کھابڑ جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں. حضور فرماتے جہنم میں جو راستہ جاتا ہے اس کی سڑک بالکل سیدھی اور سپاٹ ہے. تو آدمی سپاٹ سڑک پہ زیادہ تیزی سے جاتا ہے کہ اوبڑ کھابڑ والے پہ. مطلب جنت تک جانا مشکل ہے, سارے کانٹوں کو پار کرتے ہوئے جانا. تو کانٹے کون سے؟ یہی ہے, رشتے دار آئیں گے سب بند کے ساتھ. قدم قدم پہ ایسی تکلیفیں آئی ہیں ہم کو, ایمان کے وہ ہوں گے. اور قرآن میں ایک جگہ ہے نا, اللہ فرماتا ہے کیا تم اس گمان میں ہو کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, تمہاری آزمائش نہیں ہوگی, ہم تمہیں آزمائیں گے. ایمان لا دیے یہ کہنے پہ تھوڑی چھوڑے جائیں گے. بہت مشکل رہا ہے. 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے ہمیں پاپڑ پہ اور وہاں کے بارے میں فکر نہیں کرنا ہے کیا ہوں اگر ایمان اتنا قبضہ ہو جائے تو. 4 بج